السلام علیکم، زین موبائل لائف میں خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ مجھے کمنٹس میں پوچھا گیا ہے کہ موبائل ریپیئرنگ میں موبائل ہارڈ ویئر کا کام سیکھنا چاہیے یا موبائل سافٹ ویئر کا کام سیکھنا چاہیے۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ سافٹ ویئر کن صورتوں میں کیا جاتا ہے، تو اس ویڈیو کی لنک آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہے، وہاں سے کلک کر کے آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں کچھ اہم باتیں موبائل سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئر کے حوالے سے بتاؤں گا۔ ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے۔ جو کہتے ہیں کہ موبائل کا ہارڈ ویئر سیکھنا چاہیے یا سافٹ ویئر سیکھنا چاہیے، ایک فائنل بات تو میں ان کو یہ بتا دوں کہ ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کے دونوں سیکھنی چاہیے۔ نہ تو آپ صرف سافٹ ویئر کا کام سیکھ کر جب تک آپ کو ہارڈ ویئر کا پتہ نہ ہو سافٹ ویئر کر سکیں گے، اور یا آپ صرف ہارڈ ویئر سیکھ کر موبائل کو مکمل ریپیئر نہیں کر سکیں گے جب تک آپ کو سافٹ ویئر کا معلوم نہ ہو۔ تو یہ دونوں چیزیں آپس میں ملی جلی ہیں، کیونکہ ایک موبائل کا سرکٹ ہے، اس میں کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں جو ہارڈ ویئر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر تو آپ دونوں چیزوں کے ماہر ہوں گے، آپ کو سافٹ ویئر بھی آپ نے سیکھا ہو اور ہارڈ ویئر بھی آپ نے سیکھا ہو، تبھی آپ موبائل کو مکمل طور پر ریپیئر کرنے کے قابل ہو سکیں گے، ورنہ تو موبائل کا مسئلہ کلیئر نہیں ہوگا۔ کیونکہ اگر موبائل میں آپ نے ہارڈ ویئر سے موبائل کو ریپیئر کرنے کی کوشش کی اور مسئلہ سافٹ ویئر کا ہوا تو آپ موبائل کو خواہ خراب کر بیٹھیں گے، اور موبائل میں اگر سافٹ ویئر کا مسئلہ ہوا اور آپ نے ہارڈ ویئر، مطلب دونوں مختلف چیزیں ہیں، تو موبائل کو ایک مسئلے میں چیک کر کے اگر اس طریقے سے حل نہ ہو رہا ہو تو پھر فرض کرو آپ نے موبائل کو ہارڈ ویئر میں چیک کیا ہے تو آپ موبائل کو دوبارہ سافٹ ویئر میں چیک کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر موبائل آن آف ہو تو موبائل کو سافٹ ویئر کرنے سے اوکے ہو جاتا ہے، لیکن ہارڈ ویئر کے لیے بڑی سمپل سی بات ہے کہ اگر موبائل کا پاور بٹن خراب ہو یا کسی وجہ سے واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے یا بٹن خراب ہونے سے پریس رہ جائے تو موبائل ہر 10 سیکنڈ بعد ریسٹارٹ ہوگا۔ تو اس صورت میں موبائل کا ہارڈ ویئر ہوگا، یعنی کہ موبائل کو بٹن کو ہم چیک کریں گے، اگر بٹن وغیرہ ٹھیک ہو تو پھر سافٹ ویئر کریں گے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 میں نے بتایا تھا کہ اگر موبائل کی LCD بلنک کرے تو موبائل کا سافٹ ویئر کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوکیا کے کچھ ماڈل ہیں جن کی اگر LCD بلنک کرے تو سم IC تبدیل کرنے سے موبائل اوکے ہو جاتا ہے، یا بعض دفعہ میموری کارڈ موبائل کو شارٹ کر رہا ہو تو موبائل ہلکا سا ڈسپلے دکھا کر بند ہو جاتا ہے، یا واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے جو بیٹری ٹرمینل کے پاس ایک بلیک بڑی ریزسٹنس لگی ہوتی ہے کیپیسٹر ٹائپ کی، اس کو اگر پانی لگ جائے اور وہ پورا کرنٹ پاس نہ کرے تو بھی موبائل LCD ایک دفعہ بلنک کر سکتی ہے، بند ہو سکتا ہے۔ دوسرا میں نے بتایا تھا کہ اگر کسی ایپلیکیشن کو اوپن کرنے سے موبائل بند ہو جائے تو اس کے لیے سافٹ ویئر کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن ہارڈ ویئر میں ایسا ہو جس طرح بلوٹوتھ IC اگر کسی وجہ سے شارٹ ہو جائے تو بلوٹوتھ کو اوپن کرنے سے موبائل بند ہو سکتا ہے، ریسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح وائی فائی کا مسئلہ ہے، اگر وائی فائی کا IC شارٹ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی موبائل بند ہو سکتا ہے، ریسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اور اگر موبائل میں جس طرح رنگر لگا ہوتا ہے، رنگر کا اگر پوائنٹ گراؤنڈ سے کنیکٹ ہو جائے یا رنگر خراب ہو جائے تو بھی کسی سانگ پلے کرنے سے موبائل ریسٹارٹ ہو سکتا ہے۔ اس سے آگے میں نے بتایا تھا کہ اگر موبائل لوگوں پر ہینگ ہو جائے یا انتہائی سلو ہو جائے تو اس کو بھی آپ سافٹ ویئر کر سکتے ہیں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اگر موبائل کی چارجنگ جیک میں چارجنگ بیس میں پانی لگ جائے یا موبائل واٹر ڈیمیج ہو یا کوئی موبائل کا بٹن پریس رہ جائے واٹر ڈیمیج ہونے کی وجہ سے تو بھی موبائل سلو پڑ جاتا ہے اور ہینگ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ اگر سم ڈالنے سے موبائل آف ہو جائے تو بھی اس کا سافٹ ویئر کیا جا سکتا ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر موبائل کا سگنل IC خراب ہو، سگنل IC شارٹ ہو تو بھی موبائل آن کرنے سے، سم ڈال کر آن کرنے سے بند ہو سکتا ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ہم نے پہلے اپنے چیکنگ پہ تھوڑا سا ہم نے توجہ دینی ہے۔ موبائل کو چیک کرنے سے اگر ہمیں پتہ لگے کہ موبائل میں ہارڈ ویئر کا مسئلہ نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے سافٹ ویئر کر سکتے ہیں۔ اگر سافٹ ویئر کرنے سے سیٹ کلیئر نہ ہو تب ہم موبائل کو کھول کر اس کا ہارڈ ویئر مکمل طور پر چیک کریں گے۔ اور میں نے ویڈیو کے تقریباً اینڈ پہ بتایا تھا کہ اگر
کال سے موبائل ریسٹارٹ ہو جائے، کال ڈائل کرنے سے. جس طرح موبائل میں کال آپ ڈائل کرتے ہیں، کال کنیکٹ ہوتی ہے اور کال ٹائم شروع ہوتا ہے، تو بعض دفعہ کال ٹائم کی جو سافٹ ویئر ہوتا ہے اس کی وجہ سے بھی موبائل ریسٹارٹ ہو سکتا ہے. لیکن کافی حد تک میں نے چیک کیا ہے کہ اگر ایئر سپیکر موبائل کا خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے بھی موبائل ریسٹارٹ ہو سکتا ہے، موبائل بند ہو کر دوبارہ آن ہو سکتا ہے. اسی طرح اگر موبائل کے ہم کیمرے کو اوپن کریں گے، موبائل کا کیمرہ اگر اوپن کرنے سے موبائل ریسٹارٹ ہو جائے یا بند ہو جائے تو یہ بھی ایک ہارڈ ویئر کا ایشو ہو سکتا ہے. لیکن اگر کیمرے کی جو فائل ہے وہ ڈیمیج ہو تو سافٹ ویئر کی وجہ سے بھی بند ہو سکتا ہے. ساری ویڈیو کو مکمل طور پر وضاحت سے بیان کرنے کے بعد میں یہ آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ ہارڈ ویئر، اگر آپ صرف ہارڈ ویئر کریں گے، سافٹ ویئر آپ نہ جانیں گے تو آپ مکمل طور پر موبائل ریپیئر کرنے کے اہل نہیں ہوں گے. اور اگر صرف سافٹ ویئر آپ جانیں تو آپ ہارڈ ویئر کا آپ کو معلوم نہ ہو تب بھی آپ موبائل کو مکمل طور پر ریپیئر نہیں کر سکتے. اس لیے یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں کہ جو بندہ بھی موبائل ریپیئرنگ کرے وہ ہارڈ ویئر بھی اس نے سیکھا ہو اور سافٹ ویئر بھی اس کو آپریٹ کرنا، انسٹال کرنا، چلانا آتا ہو. سافٹ ویئر سیکھنا لازمی ہے، اسی طرح ہارڈ ویئر سیکھنا لازمی ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی یہ کنفیوژن، یا جس بھائی نے بھی یہ کمنٹ کیا تھا کہ ہارڈ ویئر سیکھنا چاہیے یا سافٹ ویئر سیکھنا چاہیے، اگر اس نے ویڈیو دیکھی ہوگی تو مکمل طور پر اس کو سمجھ آ گیا ہوگا. تو اسی کے ساتھ ویڈیو کا اینڈ کرتا ہوں. اگر آپ کو ویڈیو یوزفل لگے تو آپ پلیز لائک ضرور کریں، اور ہمارے چینل زین موبائل لیب کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.